السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ شراز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ 8 دن پہلے ہماری فوج میں کافی بڑی اور اہم تقرریاں ہوئیں، جس میں سب سے اہم تقرری موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی تھی، جن کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا۔ ان کے بدلے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی اناؤنس کیا گیا۔ اس پہ آئی ایس پی آر نے پوری پریس ریلیز جاری گئی، مختلف تبادلوں کی پریس ریلیز جاری کی گئی، مگر اس پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور حکومت کی خاموشی نظر آئی، جس کے بعد ہمارے ملک میں ایک بحث شروع ہو گئی، کیا حکومت اور ملٹری تعلقات میں اختلافات ہیں۔ حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سب صحیح ہے، سب ایک پیج پہ ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا، کہاں تضاد پایا جا رہا ہے۔ ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، کل شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا کہ 7 دن کے اندر معاملہ حل ہو جائے گا، مگر سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ یہ اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسی حکومت میں ایک دفعہ پہلے بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہوئی، جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا تھا، مگر اس ٹائم تو اتنے جب ٹیکنیکل ایشوز نہیں آئے جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے، تو پھر اب کیوں ہے؟ کیا واقعی میں سول ملٹری قیادت میں اختلافات ہیں؟ انہیں تمام حالات پہ بات کریں گے آج میرے ساتھ پروگرام میں میجر ریٹائر فواد صدیقی ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ سر۔ سر، پہلا سوال یہ کہ پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، صرف کچھ مراحل رہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو سر، یہ پہلے ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا، کوئی ابھی ٹیکنیکل ایشو آیا، تو سر یہ پورے حالات کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ دیکھیے، پروسیجرل اگر کوئی فالیز ہیں یا ٹیکنیکل ایشوز ہیں ایز فار ایز دا پوسٹنگ آف ڈی جی آئی ایس آئی از کنسرن، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا، کیونکہ انہی کے دور حکومت میں ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ پہلے بھی چینج ہو چکے ہیں اور اس میں بھی کوئی پروسیجرل پرابلمز نہیں تھی۔ اگر یہ ہم مان لیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو کنٹینیو کرانا چاہ رہے تھے ڈیو ٹو دا ایڈوانس سچویشن، تو اس میں بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صداقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے سپہ سالار سے بہتر جو سچویشن ہے افغانستان کی اور اس کا جو فالو آؤٹ نیئر فیوچر میں یا فیوچر میں ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان پر، تو ان سے اچھی سمجھ تو شاید اسٹریٹجک وارز کے بارے میں یا اس قسم کے حالات کے بارے میں تو ان سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کا ایک اسٹنٹ کریٹ کیا گیا ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ، جو کہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں آپ نے ان کی ہسٹری دیکھی ہے 3 سال دور حکومت میں، عمران صاحب تو بیسیکلی ہی از اے ڈکٹیٹر ان سویلین یونیفارم، تو وہ جو بھی کرتے ہیں، وہ جو بھی ایکشنز ان کے ہوتے ہیں، وہ تو ایک قسم کے نی جرک ریئیکشنز ہم نے دیکھے ہیں۔ یہی معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوئے، ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ نارمل پوسٹنگز ہیں ہمارے آرمی میں جو کہ پروگیٹو ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو اس میں تو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ہاں، ایک ضروری چیز ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے یہ ایک پیکولر اپائنٹمنٹ ہے کہ جو رپورٹنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی ہوتے ہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ریٹائرڈ بھی ہوتے ہیں، سویلین بھی ہوتے ہیں، ہماری ہسٹری ہے، اور سرونگ آرمی آفیسرز، ایئر فورس یا نیوی آفیسرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہچ تھی، سوائے اس کے کہ جی شاید وہ ان کو جنرل فیض کو وہ 6-7 مہینے یہاں رکھنا چاہ رہے تھے، ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ ایز کور کمانڈر پشاور وہ شاید بہتر افغان سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں پشاور میں سر، رہ یہ کر۔ تھینک سوال یو۔ ہے جو سب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اور آرمی میں جو ایک اچھی کوارڈینیشن تھی، جو ایک دوسرے کا اداروں پہ اعتماد تھا، اس لیے ماضی میں ہمیں کبھی حکومت میں ایسا نظر نہیں آیا۔ تو سر، جو اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی جو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، تو جو ایک آفیشیلی اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ پوسٹنگ ہو گئی، مگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس کی خاموشی۔ تو سر، جو اتنے 8-9 دنوں میں جو ایک ڈیمیج ہوا ہے حکومت کا، جو ڈیمیج دیا ہے، یہ ملک پہ عجیب حالات آپ کے سامنے پیدا ہو گئے ہیں، تو سر کیا حکومت یہ ڈیمیج کنٹرول کر پائے گی آپ کے نزدیک؟ دیکھیے شاہ صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ کنٹرول پائے گی، لیکن میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس کو جہاں تک ہو چکا ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کے لیے سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے
وہ DGISI کی جو بھی نامینیشن ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں. اور جہاں تک ان کے حالات کا تعلق ہے وہ تو دیکھیے شاید وہ پہلے جیسے تو نہ ہوں، لیکن دیکھیے ہماری جو اس وقت ہائر کی ہے آرم فورسز کی، وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک نارمس کو اور گورنمنٹس کو. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی بھی اس قسم کی ایمبیشنز ہیں جو اس گورنمنٹ کو نقصان پہنچا سکے. تھینک یو. سر ہم نے پہلے بھی ایک بات کی تھی ہم پچھلے پروگرام میں کہ جو سر ایک ہمارے ملک میں نیشنل سیکورٹی کرائسس پیدا ہوا ہے TTP کے حوالے سے، اور افغانستان سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے. تو سر جو اب موجودہ حالات ہیں، جو اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ DGISI تقرری کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے، تو سر جو اس پہ ہمارے جو اندرونی ایشوز ہے، جو نیشنل سیکورٹی کرائسس ہے، تو سر اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو نزدیک ان نازک حالات میں ان حالات سے گزرنا چاہیے تھا؟ جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے پاکستان میں، وہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھی، اور اس کے لیے کاؤنٹر میجرز بھی لیے جا چکے تھے. دیکھیں ہم جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک افغانستان کا جو سچویشن وہاں ڈیولپ ہوئی ہے طالبان کے آنے سے، یہ اس کا فالو آؤٹ ضرور ہے، لیکن اس قسم کی حالات نہیں ہیں کہ ہم اسے افیکٹولی کنٹرول نہ کر سکیں. دیکھیے دیٹ از دا ریزن ہم نے ان 20 سالوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے جوانوں کا، اپنے سویلینز کی شہادتیں دیکھ کر، اپنے بچوں کی شہادتیں دیکھ کر ہم نے یہاں سے دہشت گردی کا صفایا کیا ہے. اب کیونکہ وہ باقیات موجود ہیں، اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان پاپرس کے جو سٹنگ وہاں سے ہلاتے تھے، وہ تو ابھی جا چکے ہیں طالبان کے آنے سے. اور یہ باقیات ہیں، یہ تھوڑے بہت ایکسپیکٹڈ تھا، اور جو کہ بہت جلد اس پہ بھی قابو پا لیا جائے گا. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کروں گا کہ جس طرح ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں ورلڈ کمیونٹی کو کہ جی اس وقت افغانستان کو آپ کی امداد کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو کرائسس ہیومینٹیرین ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں، اور وہ ریپرکشن جو ہیں وہ شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ لاجیکل چیز ہے، آپ جب کسی بھی قوم کو، کسی بھی گروہ کو کارنر کر دیں گے تو اس کے پاس سوائے ریٹیلیشن کے کوئی اور آپشن نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کو انگیج کریں، اور ان کو اس نہج پہ نہ لے کر جائیں کہ وہ شاید 20 سال پہلے جو ایکشنز انہوں نے کیے تھے وہ دوبارہ اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. شکریہ. سر لاسٹلی ایک سوال کرنا چاہوں گا. سر یہ جو حالات ہیں 6 اکتوبر سے لے کے اب تک، اس پہ سر حکومت نے اس معاملے کو آپ کے نزدیک کیا مس ہینڈل کیا ہے؟ اسے فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم قانونی طریقے دیکھ رہے ہیں تعیناتی کے حوالے سے. تو سر پہلے یہ قانونی تقاضے نہیں دیکھے گئے تھے، کیا وہ ایک تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ DGISPR نے قانونی تقاضے نہیں دیکھے، بس ان کو تعینات کر دیا؟ تو سر اس پوری صورتحال تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ تو شاید گورنمنٹ کی طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک نارمل آرمی میں پروسیجرل پوسٹنگز جو ہوتی ہیں اس کو لے کر ان لوگوں نے شاید اپنے کوئی پرسنل، ان کا جو کچن کیبنٹ ہے ان کو، عمران صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ہی غلط مشورے دیے ہیں. اور ایک یہ جو بہت زیادہ سنک پایا جاتا تھا بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ، اس کو شاید درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اتنا ڈیلے کرنا چاہیے. میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جی دیکھیے، آپ جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو رول بیک تو نہیں کر سکتے، لیکن کنٹرول کرنے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے پرائیویٹ ہاؤس کی طرف سے DGISI کی تعیناتی کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے. شکریہ. تھینک یو سو مچ میجر صاحب فار جوائننگ. ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. کیا جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ نومبر تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ اس پہ کافی بڑے بڑے تبصرے سامنے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے ملک کی نئی سیاسی صورتحال کیا ہوگی، کیا حکومت کو اس صورتحال سے کوئی خطرہ ہوگا فیوچر میں. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.